السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کس طرح ہوگی، کس طرح واقع ہوگی، قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں ہوں گی، اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے تفصیلاً جو ہے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ جس طرح 30ویں سپارے میں اذا السماء انفطرت، اس کے بعد اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا اس کے متعلق بیان کیا۔ اور قیامت سے پہلے جو نشانیاں کہ جس سے پتہ لگے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، تو ان نشانیوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں کہ یار ابھی تو جمعہ گزرا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے ایک دن نہیں گزرا دوبارہ جمعہ آ گیا، یا اکثر اس طرح ہوتا ہے، بلکہ 3-4 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ رمضان گزرا ہے اور پتہ نہیں لگتا ہے رمضان آ جاتا ہے۔ اب یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں ذو الحجہ کے مکمل ہونے میں، آگے محرم سے شروع ہو رہا ہے، تو سپیڈ اور بہت تیزی سے جو ہے دن گزر رہے ہیں۔ اب یہ اس کے متعلق بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ اب جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ یار قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، تو لیکن ہم مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم پھر بھی غفلت کا شکار ہیں، ہم پھر بھی اپنے اعمال کی طرف خیال نہیں کرتے، ہم پھر بھی کس راستے پر چل رہے ہیں اس کا ہم خیال نہیں کرتے، کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ مکمل ہیں، سنت کے مطابق ہیں، ہم اس بات کی توجہ نہیں کر رہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں جو لوگ سفر کرتے ہیں جہاز کا، ایروپلین کا، تو جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بورڈنگ کروانے کے بعد جو پاسپورٹ اور ٹکٹ ہوتی ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے ٹکٹ پر میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں ہی ہے، بیگ میں رکھا ہے تو بابر بیگ کھول کے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہمیں آگے جو ہے جہاز میں چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہمیں جہاز میں چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا ہم خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال نہ ہوں گے تو پھر ہمیں بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نیک اعمال، نمازیں، عبادات، یہ بھی ہمارے لیے پاسپورٹ اور ٹکٹ کی طرح ہی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا تو ہمیں بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی داری کے معاملات میں بہت خیال کرتے ہیں، ہر چیز کا سب سے پہلے جس طرح سفر کرنا ہے، سفر جانے سے پہلے ہی ہم اس کی پیکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، اپنے خرچ اخراجات جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال جو ہم تیزی سے ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم بہت خوشی سے مناتے ہیں جناب جب 1 سال بڑھ جاتا ہے،
18 سال کے ہو گئے، 19 سال کے ہو گئے، بہت خوشی سے دل مناتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم قیامت کے اور اپنی موت کے اتنے ہی زیادہ قریب جاتے جا رہے ہیں۔ اسی کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء 17واں سپارہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا حساب کا دن قریب ہے لیکن پھر بھی تم اپنی غفلتوں میں مشغول ہو۔ یہی ہمارا حال ہے، ہم جاتے ہیں کسی مسجد میں جا کے کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو قیامت کب آئے گی، کوئی پتہ لگ سکتا ہے؟ یا آپ نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اس سے کوئی طریقہ کار کس طرح ہوں کہ پتہ لگ جائے کہ کب قیامت آنے والی ہے؟ تو یہی سوال جو ہے جو ہم آج کل اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، تو یہی سوال کفار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو ہمیں نشانیاں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ لاہور کی طرف جا رہے ہو، راول پنڈی کی طرف جا رہے ہو، پشاور کی طرف جا رہے ہو، کسی بھی شہر کسی بھی علاقے کی طرف جا رہے ہو، تو اس رستے سے نہ جانا، یہ رستہ خراب ہے، ادھر سے جاؤ گے تو یہ رستہ خراب ہے، یہاں سے نہ جانا، صحیح رستے سے چلے جاؤ۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے بچے رہیں، سیدھے رستے کی طرف جائیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے صحیح راستہ دکھایا ہے، ہمیں نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اپنے اعمال کا کہ بھئی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو بہت ہی جو مین جو نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا آنا، یجوج وجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، تو یہ جب مین جو ہیں، یہ میجر جو نشانیاں ہیں، جب یہ پوری ہوں گی تب قیامت آئے گی۔ وہ بھی 100 سال بعد جو ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق جو ہے یہ عین بالکل نہیں لکھا ہوا کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یا کب یجوج مجوج نے، یا کب دجال نے آنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بڑی دیر پڑی ہے، پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد اتنی صدیاں اس کو گزریں گی، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یجوج۔ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ باتوں کے ساتھ باتیں ملا کے کہتے بڑی دیر پڑی ہے ابھی۔ وہی ہو سکتا ہے دجال کے آنے میں بہت دیر پڑی ہو سکتا ہے یجوج وجوج کے آنے میں بہت دیر پڑی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں بہت دیر پڑی ہو، لیکن موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا ہے، موت تو اگلے سیکنڈ میں بھی آ سکتی ہے۔ قیامت کا تو کہہ سکتے ہیں بہت دور ہے، لیکن جو شخص فوت ہو گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی ہے۔ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم غفلتوں میں پڑے ہیں، اپنی دنیا داری میں پڑے ہیں۔ جس سے پوچھو کہ بھائی کیا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہی ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ تو باقی اگر عبادات کے معاملے میں کام سے فرصت نہیں ملتی تو نماز کہاں پڑھنے جائیں گے، بس فارغ ہو کے بس جانے لگے ہیں بس۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں۔ تو پھر ہم آگے بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہیں، ہمارے معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، ہمارے جو ہے وہ خرچ اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ آمدنی نہیں ہے، کیا کریں، کس طرح کریں۔ تو جب ہم اپنے غفلتوں میں پڑے رہیں گے، جب ہم عبادات کا خیال نہیں کریں گے، شکر ادا نہیں کریں گے، تو پھر تو اسی طرح ہوگا سارا کچھ۔ تو جب ہم اپنی عبادات کا خیال کریں گے اور اس بات کا خوف رکھیں گے کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جب ان چیزوں کا ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو خود بخود جو ہے وہ درست کرتے جائیں گے، عبادات کے معاملے میں بھی، اخلاقیات کے معاملے میں بھی، معاشیت کے معاملے میں بھی، ہر قسم کے معاملے میں اپنے آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ درست کرنے لگ جائیں گے، جب ہمارے دلوں میں اس چیز کا خوف ہوگا کہ ہم نے اپنے عبادات کا خیال کرنا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کوئی بھی وقت میرا آخری ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جب میں فوت ہو جاؤں یا جب میری موت واقعہ ہو تو میرے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ جب موت واقع ہو
تو دعا کرے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کن لوگوں سے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، کہ میں نے تو کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک دوست تھا، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو وہ کہتا ہے کہ پوچھا کسی نے ان سے کہ کیا ہوا، کس طرح فوت ہوئے، کہتا پتہ نہیں، رات کو اچھے والے تھے، فلم دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں دیکھتے دیکھتے سو گئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ یہ ہمارا حساب ہے، اس طرح کی جو موت ہے، یا اچانک موت ہے، یا جل کے مر جانا، ڈوب کے مر جانا، اس طرح کی جو اموات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اموات سے بچا کے رکھے، اور ہمیں ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی موت کو یا قیامت کے وقت جو معاملات ہونے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور مد نظر رکھ کے ہمیں اپنے اعمال کرنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، تو تب ہمیں پھر یہ بھی شکایت نہیں رہے گی انشاءاللہ کہ ہمیں برکتیں نہیں ہیں، یا ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہیں وہ ہمارے سارے معاملات درست کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دیکھ رہا ہو تو بھئی ہم نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم رکوع سجدے لمبے کر دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ہمارے رکوع سجود بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، اگر رکوع بڑے کرنے ہیں، سجود بڑے کرنے ہیں، قیام بڑے کرنے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے قیام، اپنے رکوع، اپنا سجود لمبے کریں، کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، کوئی گناہ کی طرف مائل کرے یا ہم خود گناہ کی طرف چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں عمل سے، ان دونوں معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ تھوڑا کاروباری سلسلے میں پریشان ہے، اس کا کل بھی فون آیا تھا، جمعے والے دن بھی اس نے فون کیا، آج بھی اس کا میسیج آ رہا تھا کہ آپ سب دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرے، ساتھ اس کی ہمشیرہ بھی کسی امتحان دے رہی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کر اللہ تعالیٰ اس کی ہمشیرہ کو تمام امتحانات میں، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو جو بھی کسی بھی کوئی بھی امتحان پیپر وغیرہ اپنے اسکول کالجز میں دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔